بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 1243 1243 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی، اور اس میں حضرت خارجہ بن زید بن ثابت ایک اپنی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ایک انصار کی خاتون تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف بیعت بھی حاصل کیا تھا، ہمیں بیان کیا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مہاجرین کو قرعہ اندازی سے تقسیم کیا گیا۔ اس پر میں کلام کر رہا تھا کہ اور وہ کہتی ہیں کہ بس ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے، تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ یہ قرعہ اندازی کیا تھی۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام ایمان لائے، مکۃ المکرمہ کے حالات موافق نہ تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ہجرت کا باعث، ظاہری جو اس کا باعث تھا یا اس تحریک کا جو سبب بنا، وہ انصار صحابہ کی دعوت تھی کہ وہ مکۃ المکرمہ آئے، اور انہوں نے وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ وہاں پہ آسانی سے تبلیغ دین کریں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مرکز درکار تھا کہ جہاں پر ہماری حکومت ہوتی مسلمانوں کی، اور آزادانہ وہ ایکٹیویٹیز کر سکتے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کے لیے ان کی دعوت موجود تھی۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی، کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں ساتھ دینے کا مطلب ہے، پہلی بات یہ کہ سب کو اپنا دشمن بنا لینا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لیں دشمن، وہ پھر آپ کے ساتھیوں کا بھی دشمن ہوگا۔ تو ایک تو پورے معاشرے کو اپنا دشمن بنا لینا۔ اچھا، اب معاشرے کے اندر اپنے سگے بھی ہیں اور پرائے بھی ہیں، کیونکہ ہر ایک تو اسلام میں داخل نہیں تھا نا۔ یہ بعض لوگ انصار ایمان لے کر آئے، انصار صحابہ، تو کچھ تو باہر بھی تھے، وہ اپنے بھی رشتہ داریوں میں فرق پڑنے کا اندیشہ، پھر باہر کے لوگوں کی دشمنی، اور جتنی دشمنی بڑھتی ہے اتنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ آدمی جنگل کی طرف نکل جائے، تاک لگا کر بیٹھے ہوں، مار دیں، پھر تو دشمنی میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں، معاشی جو پابندیاں ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ نہ آپ کی چیز خریدیں گے، نہ آپ کو بیچیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے بعض سپر پاورز کسی ملک سے سے ناراض ہو جائیں، تو نہ صرف خود اپنے ملک کے اندر اس کی پروڈکٹس وغیرہ کی پابندی لگ جاتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ پر، بلکہ دوسرے کو منع کیا جاتا ہے کہ کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، اس سے پھر ملک دیوالیہ ہونے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انصار صحابہ نے یہ بھی کوئی کہ خطرہ مول لیا۔ اب ان کی جتنی وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، اب فصلیں پیدا ہوتی تھی، سب یہ تو نہیں کہ خود ہی کھائیں گے، لازم سی بات ہے کہ اطراف میں بیچے جائیں گے، اور اب یہ اندیشہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے بعض لوگ ناراض ہو کر ان سے غلہ نہ لیں، کسی اور سے لیں، تو پڑے خراب ہوگا، پھر خراب ہوگا تو دوبارہ زمینیں کیسے آباد کی جائیں گی اور کیسے فصل آگے چلیں گی۔ یہ تمام خطرات اپنے مقام پر، لیکن ان کا ایمان اور اعتقاد کس قدر مضبوط تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری غیب سے مدد کرے گا۔ تو انہوں نے نبی کریم کو دعوت دی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ ایک آزمائش۔ اب دوسری آزمائش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بیان فرمائی کہ ہر ایک انصاری بھائی ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنائے گا، دینی بھائی، مواخات جس کو کہتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انصاری صحابی اپنے اس مہاجر بھائی کو اپنا آدھا مال دے گا۔ اب آدھا مال کا مطلب یہ ہے، اگر کسی کے پاس 1,00,000 دراہم ہیں تو 50,000 دراہم دینے ہوں گے۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ کسی کے پاس 10 کروڑ ہے، تو ان کے پیر صاحب کہیں کہ بھئی یہ تمہارا پیر بھائی جو ہے وہ آیا ہے ادھر، تو تم آدھا اس کو دے دو۔ اگر 5 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ اس کو دو۔ تو کوئی آج کے دور میں دے گا، وہ کہے گا بیعتی میں کسی اور سے کر لیتا ہوں، چھوڑو پیر صاحب کو۔ تو آج کل تو یہ صورتحال ہے، لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام کی عظمت کے کہ کسی کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا، فوراً اپنے بھائی کو اپنا سینے سے لگایا ہے اور اپنے اموال ان کو دیے ہیں۔ تو یہ وہ بات بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ مہاجرین کو قرعہ اندازی سے تقسیم کیا گیا۔
تو نام ڈالے گئے اور جس انصاری صحابی کے ساتھ نام آیا وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے تو ہم نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، پھر ان کو بہت شدید درد ہو گیا اور جس میں وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ مطلب گویا کہ بیماریاں جو ہیں یہ کوئی ہمارے آج کے دور کی پیداوار نہیں ہیں، ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور بلکہ سبب وفات تک بنی ہیں۔ تو یہ بات ہمارے جو ہم مسلمان بھائی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، جو زیادہ دین سے شغف نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے دین ابھی اچھی طرح حقیقتاً نہ سیکھا ہوتا ہے نہ اس کی اونچ نیچ کو سمجھا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو ہر قسم کی بیماریوں سے آزمائشوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو بھی اس طرح صحابہ ہیں اولیاء اعظام ہیں وہ سب اس طرح محفوظ ہوتے ہیں، آزمائش تو ہمارے لیے ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام بھی بیمار ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی چوٹیں لگتی ہیں، جنگوں وغیرہ کے اندر ان کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، انہیں روحانی اذیت ہوتی ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی ان کے اولاد وغیرہ فوت ہو جائے، اولاد کو تکلیف ہو تو ان کو جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح وہ بھی اپنی اندر باطنی اذیتیں محسوس فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہم عام لوگوں کو آزماتا ہے انہیں ہم سے کہیں زیادہ آزماتا ہے۔ تو اس لیے ہم بارہا یہ سمجھاتے ہیں اپنے بھائیوں بہنوں کو کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس آزمائش میں تنہا ہیں، بلکہ سمجھ لیں کہ اس آزمائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کر انبیاء علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیا ہے، صحابہ کرام بھی آزمائش میں مبتلا رہے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آزمائش سے راضی نہیں ہوتے، ہم اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں بعض اوقات معاذ اللہ، اور یا پھر باغی نہیں ہوتے تو کم از کم دل سے 100% راضی نہیں ہوتے۔ وہ لوگ نہ باغی ہوتے تھے اور نہ کوئی مطلب شکوہ شکایت، وہ اللہ تعالیٰ سے 100% راضی رہتے تھے اور بالکل صبر و تحمل کے ساتھ، ہماری طرح نہیں کہ سارا کچھ بھڑاس نکال کے آخر میں کہ جی کیا کریں اب تو ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ کوئی صبر نہیں ہوتا، صبر کا مطلب تو روکنا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری وغیرہ آئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئی ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی ہیں، اولیاء اعظام کے ساتھ ہیں، اور جیسے ایک صحابی ہیں دیکھیں آپ بیمار ہوئے اور فوت ہوئے ہیں اس کے اندر، تو اس لیے یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیماری کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے کہ کسی کو مسلسل صحت، کسی کو مسلسل بیمار، کسی کو کبھی صحت کبھی بیماری لیکن بیماری کا ریشو زیادہ، کسی کو صحت اور بیماری لیکن صحت کا ریشو زیادہ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے کسی سے کچھ لیتا ہے، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اچھا ملے، بیماریاں نہ ہوں، صحت ہو، گھر میں سب خوشحالی ہو تو اللہ واہ تیری کیا بات ہے، کیا تیری شان ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی اچھا ہے، تو بہت ہی بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ذرا ایک آزمائش میں مبتلا کیا، سارے احسانات فراموش کر کے اور ہم زبان سے غلیظ قسم کے الفاظ نکالنا شروع کر دیں، بری بات ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح کی کوئی بیماری وغیرہ میں انسان مبتلا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام کرتے رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور ان کو ان کے کپڑوں میں کفن پہنایا گیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جو ہم سفید لٹھے کا کفن دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نہ یہ الگ کفن دینا کوئی فرضیہ واجب ہے، اور نہ سفید رنگ کا دینا واجب ہے، نہ لٹھے کا دینا واجب ہے۔ یہ ہمارے ہاں مطلب اب چونکہ وہی بات ہے کہ ہم اصل شریعت کو بہت کم جانتے ہیں، جو دیکھا ہوتا ہے اس کو شریعت سمجھتے ہیں اور اس کو سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور کوئی اس ظاہری چیز کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو چونکہ اصل شریعت سے ہم ناواقف ہوتے ہیں تو پھر اس پر اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اس کو جاہل الٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ جہالت کا مظاہرہ ہماری طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ جو عام گھر کے کپڑے تھے انہی میں وصیت فرمائی کہ ہمیں اسی میں دفنا دینا، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا جو میرے کپڑے ہیں غسل دینے کے بعد انہی میں مجھے کفنا دینا۔ تو کفن کوئی علیحدہ بغیر سلا ہوا ہی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سلے ہوئے لباس میں بھی دفنایا جا سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن چلے الگ کوئی کفن لے لیا سفید تو یہ کوئی منع بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تو یہ ہے کہ اپنے مردوں کو ایسا کفن، ایسے قیمتی کپڑے کا کفن دو جیسا تم عید پر پہنتے ہو، اس لیے کہ جس طرح انسان نیا لباس پہن کے آپس میں فخر کرتے ہیں، ایسے مردے
اپنے کفن پر مرنے کے بعد دوسرے مردوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ حدیث 2-3 حدیثیں ہیں جس کا میں نچوڑ اور خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کفن ایسا ہونا چاہیے جیسے عید پر ہم پہنتے ہیں کپڑے، قیمتی کپڑے کا مستحب ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمیں معلومات تو ہوتی نہیں، ہم وہی جا کے کہاں سے ملے گا کفن، وہ فلاں دکان سے یا مسجد سے لے لو، وہ لٹھا باریک سا پتلا سا غلط کٹا ہوا رکھا ہوتا ہے، نہ نہیں پتہ کہ کتنے کپڑے ہونے چاہیے مرد کے لیے، کتنے کپڑے ہونے چاہیے عورت کے لیے، چل رہا ہے بس 3 کپڑے ہیں 4 کپڑے ہیں 5 کپڑے ہیں، اس میں مردوں کو دفنا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہی ہوگا صحیح کفن۔ وہی بات ہے کہ اپنے دین سے بالکل ناواقفی ہے، ناواقف شریعت لوگ ہیں، اور جب وہ ان شرعی مسائل میں بیچارے گھرتے ہیں، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ پھر ہمارے اطراف میں جتنے بھی ریڈی میڈ مفتیان کرام جو گلیوں میں بکھرے پڑے ہیں پتھروں کی طرح اور کنکریوں کی طرح، وہ ان سے مشورے لیتے ہیں، اور جی بابا جی کیا کرنا ہے، بابا کہتا ہے بھی ایسا کر دو، دوسرے بابا جی کیا کرنا ہے یہ کر دو، وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی خدا نخواستہ کسی کی تحقیر کا بیان مقصود نہیں ہے، لیکن تھوڑا سمجھیے دین کو سیکھیں۔ کفن سفید مستحب افضل ہے، رنگین بھی دے سکتے ہیں، بغیر سلا کفن میں کفنانا اچھا ہے، مستحب ہے، سلا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو، پرانا بھی ہو سکتا ہے، پہنے ہوئے لباس میں بھی آپ کفنا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ مہنگا کفن ہو۔ ہاں اگر کہیں پر اس طرح کا ماحول ہے کہ عام مردوں کے کفن نکال لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، تو وہاں پر پھر اتنا قیمتی کپڑے کا کفن نہ دیا جائے کہ اگر کوئی کفن چور ساتھ میں جا رہا ہے قبر، تاکہ میں بعد میں دیکھوں کہاں قبر اور کفن نکال لوں گا، تو وہ تو بدرجہ والا نکالے گا کہ بھئی قیمتی کپڑے میں دیا ہے تو نکال لو۔ اس لیے تھوڑا سا ان باتوں کا خیال کر لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنایا جائے تب بھی بالکل درست ہے، جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ انہیں ان کے کپڑوں میں کفن پہنایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ کہتی ہیں تو جب آپ آ گئے تو میں نے یوں کہا کہ اے ابو صائب، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میری آپ کے متعلق یہ شہادت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکریم کی ہے، یعنی آپ کو تعظیم سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، اور مراد یہ ہے میں نے جس کا نتیجہ آپ کو بتایا تھا کہ گویا کہ اللہ نے آپ کو جنت عطا فرما دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے دریافت فرمایا ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کی ہے؟ یعنی آپ 100% جو شیورٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہی ہیں، ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا ہے کہ ان کو ایسا دے دے، یہ تو دعا ہوئی، یا آپس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بہت نیک آدمی تھا، امید ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی خصوصی کرم فرمائے گا، یہ توقع کا اظہار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شیورٹی کے ساتھ یقینی بات کہنا، بھائی یہ تو جنت میں جائے گا۔ اچھا اس میں بھی بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جائے گا، تو میں جواب میں کو نہیں میں تو ایک توقع کا اظہار کر رہا ہوں، یہ بھی چل جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے جنت میں جائے گا، میں کہہ رہا ہوں 100% جنت میں جائے گا، میں گواہی گارنٹی دیتا ہوں۔ ارے بھائی آپ یہ میں کون ہوتے ہیں گارنٹی دینے والے؟ یہ چیز اچھی طرح سمجھیے۔ اب یہاں پر یہی اسی بات کا بیان ہے کہ سرکار نے دریافت فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکریم کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے والد فدا ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کس کی تکریم کرے گا؟ یعنی میں نے جو ان کے اندر اوصاف حمیدہ دیکھے اس کا نتیجہ میں یہ مرتب کر رہی ہوں، اور اگر ان کو ہی یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی تو پھر کس کو حاصل ہوگی؟ کیونکہ وہ مہاجر صحابہ ہیں، مکے میں ایمان لے کر آئے، اولون سابقون میں سے ہیں، اور ہجرت کی ہے باقاعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت ایمان میں فوت ہو جانے پر جنت کی بشارتیں دی ہیں وہ بشارتیں بھی ان کو حاصل ہیں۔ تو اس وجہ سے گویا کہ میں نے ایک حسن ظن قائم کر کے یقینی سی بات کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال یہ تو ان کے پاس یقینی بات آ چکی ہے ان کے ساتھ، لیکن ہم جو اب زندہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں از خود نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر حضرت ام العلا نے کہا کہ پس اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس کے بعد کبھی بھی کسی کی تعریف نہیں کرتی ہوں۔ اب یہاں معاذ اللہ کو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جی مجھے خود نہیں پتہ میرا انجام کیا ہوگا، یہ نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ اگر میں بغیر وحی کے از خود جاننے کی کوشش کروں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
تو میں از خود نہیں جان سکتا۔ ہاں، اللہ کے عطا سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو بشارتیں دیں، قیامت تک کے واقعات بتائے، کون جنت میں جائے گا اور کس انداز سے جائے گا۔ اور یہ روایت بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے بعد منبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے اور ظہر تک بیان فرماتے رہے، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر تک بیان، پھر عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک بیان۔ اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی پیدائش سے ہمیں بتانا شروع کیا اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، یعنی ایک ہی دن میں سرکار نے بطریق معجزہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو میرے آقا کی علمی وسعت تو بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ہے ذاتی علم کی نفی۔ ایک ہوتا ہے عطائی علم، ایک ہوتا ہے ذاتی علم۔ عطائی علم تو وہ کہ کسی کی عطا سے ہو، اور ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کی عطا کے ہو۔ علم ذاتی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ علم ذاتی صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ انسانوں کے پاس یا اللہ کے ما سوا کے پاس علم عطائی ہو سکتا ہے۔ تو میرے آقا یہی بیان فرما رہے ہیں کہ میرے پاس علم ذاتی نہیں ہے کہ میں از خود یہ جان لوں کہ میرے ساتھ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر میں کچھ بتاؤں گا تو وحی کے ذریعے بتاؤں گا، تو جب میں نبی ہو کر خود یہ نہیں بتا سکتا ہوں از خود، تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اور اس کی کچھ اور وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی